صلیب پر چڑھانے کی سزا رومیوں کی ایجاد نہیں تھی، اس کی جڑیں اس سے کہیں پرانی تہذیبوں میں ملتی ہیں۔ آشوری اور بابلی سلطنتوں نے جسم چیدنے اور صلیب جیسی سزاؤں کو استعمال کیا۔ ایرانیوں کو وہ پہلا تمدن سمجھا جاتا ہے جنہوں نے صلیب پر چڑھانے کو باقاعدہ سزا کے طور پر اپنایا۔ بادشاہ دارا اول نے اسے باغیوں اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا، اور بعض اوقات مجرموں کو کھمبوں یا صلیبوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ سکندر اعظم جب اس نے سور پر قبضہ کیا تو اس نے تقریباً 2000 زندہ بچ جانے والوں کو صلیب پر چڑھا دیا تاکہ مزاحمت کرنے والوں کو سزا دی جا سکے۔ اس کے ذریعے یہ سزا مشرقی بحیرہ روم کی دنیا میں پھیل گئی۔ انہوں نے پونک جنگوں کے دوران صلیب پر چڑھانے کا استعمال کیا۔ رومیوں نے بعد میں اس ظلم کو اپنایا اور مزید مکمل بنایا۔ رومیوں نے صلیب پر چڑھانے کو اذیت، ذلت اور عبرت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچایا۔ اسے خاص طور پر مفتوح علاقوں جیسے یہودیہ میں غلاموں، قزاقوں، باغیوں اور غیر شہریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ جب رومیوں نے غلاموں کی بغاوت کچلی تو تقریباً 6000 غلاموں کو ایپین صحرا کے کنارے صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ یسوع مسیح پونتیوس پیلاطس کے حکم پر مصلوب کیے گئے۔ یہ واقعہ تاریخ اور مذہب میں سب سے زیادہ اہم اور اثر انگیز بن گیا۔ 337 تا 313 عیسوی کے درمیان جب قسطنطین اعظم مسیحیت قبول کر چکے تھے تو انہوں نے صلیب پر چڑھانے کی سزا پر پابندی لگا دی۔ یہ سزا مسیحی عقیدے کے لیے حد درجہ تکلیف دہ اور توہین آمیز سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر کیونکہ یسوع مسیح کو اسی پر چڑھایا گیا تھا۔ رومی سلطنت میں یسوع مسیح کے زمانے کے دوران صلیب پر چڑھانا ایک ایسی سزا تھی جو عموماً بدترین اور سب سے زیادہ رسوا کن مجرموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ صرف قتل کا طریقہ نہیں تھا بلکہ ایک صفاقانہ اور عوامی نمائش تھی جس کا مقصد مجرم کو ذلیل کرنا اور دوسروں کو عبرت دلانا ہوتا تھا۔ رومی چاہتے تھے کہ لوگ بغاوت یا جرائم سے باز رہیں، چونکہ صلیب پر چڑھانا ایک سست، تکلیف دہ اور عوامی سزا تھی، اس لیے یہ لوگوں کے دل میں خوف بٹھانے کا مؤثر طریقہ تھا۔ یہ سزا انسان کی ہر طرح کی عزت چھین لیتی تھی۔ مجرموں کو اکثر کوڑے مارے جاتے، کپڑے اتار دیے جاتے اور انہیں کئی گھنٹوں یا دنوں تک اذیت میں مبتلا رکھا جاتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتے۔ یہ سزا خاص طور پر ان علاقوں میں دی جاتی تھی جہاں رومیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جیسے کہ یہودیہ میں، تاکہ عوام کو قابو میں رکھا جائے اور بغاوت کو دبا دیا جائے۔ یہ سب سے عام وجہ تھی جو لوگ رومی حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے، جیسے انقلابی یا جوشیلے مذہبی افراد، انہیں صلیب پر چڑھا دیا جاتا۔ اگر کوئی غلام سنگین جرم کرتا جیسے قتل یا فرار کی کوشش تو اسے بھی صلیب کی سزا دی جاتی تھی۔ رہزن، قاتل اور ایسے مجرم جو عوامی امن کے لیے خطرہ بن جاتے۔ رومی شہریوں کو عموماً صلیب کی سزا نہیں دی جاتی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ ذلت آمیز تصور کی جاتی تھی۔ رومی شہریوں کو نسبتاً باعزت انداز میں
جیسے گردن مار کر موت دی جاتی تھی۔ یسوع مسیح کو رومی قوانین کے تحت مصلوب کیا گیا، حالانکہ ان پر عام جرم کا الزام نہیں تھا۔ ان پر جو الزام لگایا گیا وہ تھا یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا، جسے رومی حکومت سیاسی خطرہ سمجھتی تھی۔ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیسر روم کی حاکمیت کے خلاف بغاوت کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیلاطوس نے یسوع مسیح کو صلیب کی سزا دی، حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ وہ ان میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ یہودیت میں جسم کو درخت یا ستون پر لٹکانا ایک شرمناک موت سمجھی جاتی تھی۔ کتاب توریت میں آیا ہے، جو درخت پر لٹکایا جائے وہ خدا کی لعنت کا حامل ہے۔ استثنا 23 باب اس کی 21ویں آیت۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت یہودی علماء کے لیے مسئلہ بنی۔ یسوع کی مصلوبیت نے صلیب کو ایک نئی روحانی علامت میں بدل دیا۔ یہ تکلیف اور قربانی کی علامت بن گئی۔ مسیحی عقیدے کے مطابق یسوع مسیح نے صلیب پر انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دیا، چنانچہ جس چیز کو رومیوں نے ذلت کے لیے بنایا وہ مسیحیوں کے لیے نجات کی علامت بن گئی۔ صلیب پر چڑھانے کی سزا ایک انتہائی ظالمانہ عمل تھا، جس نے تاریخ میں خوف، طاقت، مزاحمت اور عقیدے کی مختلف صورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ یہ سزا جہاں تہذیبوں کی سختی کی علامت تھی، وہیں اس نے بعد ازاں مذہب میں محبت، قربانی اور نجات کی علامت کی شکل بھی اختیار کر لی۔ مزید دلچسپ تواریخی حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔